السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کی اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور یہ کہا کرو، اس کا اقرار کیا کرو کہ ہم تو صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے پوری انسانیت کے ایمان کے لیے معیار قرار دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بعض لوگوں کے بعض غلط نظریات اور اعمال اور کرتوت کی تردید کی۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عیسائیوں کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں ایک رسم پائی جاتی تھی اور آج بھی پائی جاتی ہے، جسے بپتسمہ کی رسم کہتے ہیں۔ بپتسمہ کی رسم یہ ہے کہ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب کوئی ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی ان کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے یا کوئی گناہوں سے توبہ اور رجوع الی اللہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ لوگ اس زرد رنگ کے پانی کا چھیٹا اس پر مارتے ہیں، اور اس سے ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ان کی رسم ہے، یہ جو عمل ہے، نہ انجیل میں موجود ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل کیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے، نہ اللہ نے اس کو آسمان سے نازل کیا۔ کسی کو گناہوں سے پاک صاف ہونے کا جو ذریعہ رب العزت بتایا ہے کہ اس گناہ پر، اس غلطی پر اگر کوئی حد متعین ہے تو وہ حد اس پر نافذ کر دی جائے۔ جیسے کسی نے کسی کا مرڈر کیا تو قصاص لے یا دیت لے، کوئی شادی شدہ ہے زنا کیا تو رجم کیا جائے، کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں، کوئی کسی پر تہمت لگائے تو جو ہے کیا نام ہے اس کو کوڑے مارے جائیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے، لواطت کرے تو سقل کر دیا جائے، کوئی محرم عورتوں سے نعوذ باللہ زنا کرے تو سقل کر دیا جائے۔ یہ حدود ہیں۔ تو اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس پر حد نافذ کر دیا جائے، اس کے لیے کفارہ ہو گیا، اس کے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہو گیا۔ اور اگر حد نافذ نہیں ہے، اس کو قضا کرنا ہے، اس کی بھرپائی کرنی ہے تو اس کی بھرپائی کر لے۔ جیسے کسی نے زکوٰۃ نہیں نکالی 1 2 سال 3 سال تک، وہ زکوٰۃ نکال دے بھائی، اور اگر وہ بھرپائی اس کی نہیں کرنی ہے، قضا نہیں کرنی ہوتی ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کر لے، جس میں وہ یہ اقرار کرے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس پر شرمندہ ہو، اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے اور فوری طور سے گناہ چھوڑ دے۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہ حق فوراً واپس کر دے، وہ حق کا معاملہ کلیئر کر لے۔ یہ ہے کسی سے گناہوں کو دھونے کا طریقہ، گناہوں سے پاک صاف کرنے کا طریقہ۔
یہ کسی کے اوپر کسی خاص رنگ کا پانی چھڑک دینا اور یہ سوچنا کہ گناہوں سے پاک ہو گیا، یہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، یہ سب رنگ نہیں ٹھیک ہے، اللہ کا جو رنگ ہے وہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام، دین فطرت، اللہ نے جو دین میں توجیہ فرمائی ہے، جو رہنمائی کی ہے، ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ کسی کو گناہ سے پاک صاف کرنا ہے تو کیسا کرنا، گناہ سے توبہ کرنا تو کیسا کرنا، کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا، بچہ پیدا ہو اس کا بہترین نام رکھیے، ممکن ہے راجح قول کے مطابق اس کے داہنے کان میں اذان دے دیجئے، عقیقہ کیجئے، اس کے بال کو چھلا کر کے اس کے برابر چاندی سے عطا کیجئے، اس کی جو ہے کیا نام ہے اچھی سی تربیت کیجئے، زبان کھلنے لگے لا الہ سکھائیے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ، یہ ہے اللہ کا دین، دین فطرت۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے نا۔ کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آئے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے بیعت کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کہا عمرو یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ میرے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا اے عمرو تم کو معلوم نہیں، اسلام لانے سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے گناہ سے پاک صاف کرنے کا طریقہ۔ آدمی مسلمان ہو کر کے آ گیا، کفر کو چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، توحید میں داخل ہو گیا، سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک مسلمان نے، ایک انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کسی پر حد نافذ کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے دین کو اختیار کرو، اللہ کی شریعت کو اختیار کرو۔ یہ کیا ہے زرد رنگ کا پانی کا چھینٹا مار دیا کسی کے اوپر اور سوچ لیا گناہوں سے پاک ہو گیا، یہ جو ہے کیا نام ہے غلطیوں سے پاک ہو گیا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بہتر کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہی جیسے اللہ نے کہا کہیں پر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بہتر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بہتر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، دین فطرت ہے، اسلام ہے، جس پر اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور ایک کہو نحن لہ عابدون، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اہم چیز تو یہ ہے کہ تم عملی طور سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ کیا زرد رنگ کا پانی کا چھینٹا مارتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے ہوئے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت میں تو الوہیت میں شریک کرتے ہو، مریم کو جو ہے معبود بنائے ہوئے ہو۔ کہیں جو ہے کہ یہودی کہتے ہیں حزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہی ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے دین کو اختیار کرو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ دعا ہو تو اسی سے، مناجات ہو تو اسی سے، بھروسہ ہو تو اسی پر، مانگنا ہو تو اسی سے، مصیبت میں پکارنا ہو تو اسی سے، ذبیحہ ذبح کرنا ہو تو اسی سے، سجدہ کرنا ہو تو اسی کے لیے، طواف ہو تو اس کے گھر کا، یہ سارے اعمال کرو۔ تو ہم صرف اسی کی بات کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں نصرانیوں کے بپتسمہ رسم کی تردید کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دین اسلام پر مکمل طور سے عمل کرنا یہ اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، اور اسی پر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو قائم رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اسلامی رنگ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر اسلامی رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔